ویسے پرائس صاحب ہر بار پارٹی عمران خان صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ عوام کو باہر آنا پڑے گا، عوام باہر آئیں گے تو انقلاب آئے گا، اور اگر آپ نے بھیڑ بکریوں جیسی زندگی گزارنی ہے تو چپ کر کے اسی طرح بیٹھے رہیں جیسے آپ بیٹھے. ہر بار عوام بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، باہر نہیں آتے، وجہ کیا ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں. مثلا جو ہمارا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے وہ ایسا ہی ہے. یعنی 2018 میں بھی آج یہ اور سسٹم تھا، 47 تھا اس وقت، اور چیز وہ رات کو فیل ہو گئی تھی، آپ کو یاد ہے نا؟ آر ٹی ایس فیل ہوا تھا اور وہ رزلٹ بنے تھے. اس وقت تو یہ حقیقی آزادی یا جمہوریت والا وہ بالا طاق رکھ کے خوشی خوشی حکومت لے لی گئی تھی. دیکھیں جس کانٹیکس میں ہم رہ رہے ہیں اس کانٹیکس میں یہ جلسے جلوس تو ہوتے ہیں. پتہ نہیں یہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ خلاف بھی تحریک چلی تھی، وہ کوئی ایز سچ میس موومنٹ نہیں تھی کہ اٹھا کے پھینک دیا جائے. پھر خان صاحب ایک اور بھی بار بار بات کرتے ہیں، ابھی پچھلے ٹویٹ میں بھی انہوں نے پھر 71 کا حوالہ دیا تھا. 71 کا جو حوالہ دیتے ہیں شیخ مجیب کو، تو اس کے اپنے لوگوں نے اب اس کے بت بھی اکھاڑ کے پھینک دیے. تو اگر میوزیم ختم کر دیا، میں کہتا ہوں میں نے خود بت گرتے ہوئے دیکھے ہیں کہ جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، لوگوں نے مٹا کے رکھ دیا. لیکن کچھ ایسی بھی ضرور باتیں ہیں. مثلا امریکہ میں الیکشن ہوئے ہیں، یہاں انقلاب والے اب خوش ہو رہے ہیں، اور خوشی بالکل دیدنی ہے، وہ ویزیبل ہے، بیانات میں بھی خوشی ہے کہ ٹرمپ آ گیا ہے. تو اب جو ہے نا، اور اس میں آپ بے شک مسکرائیں، لیکن پروبیبلٹی تو ہے نا ٹرمپ کی وجہ سے. ٹرمپ کے اپنے بڑے مسئلے ہیں وہاں، ٹرمپ ٹاور کے سامنے ہزاروں لوگ کھڑے ہیں، جتنے بھی مسئلے اس کے خلاف جتنے بھی مسئلے ہوں. دیکھیں ایک رات کو صبح ارلی مارننگ ایک ٹویٹ ہم نے پڑھا تھا، 1 جنوری 2016 کو تھا، وہ ایک باقاعدہ پالیسی بن گئی تھی. لیکن ٹرمپ کا جو آپ نے کہا، لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے ٹرمپ کے لیے، وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ کا، ڈیپ سٹیٹ کا مسئلہ ہے. اگر تو ایک بات کر دوں، اگر تو ڈیپ سٹیٹ نے مسئلہ ٹرمپ کے لیے نہیں بنایا تو پھر تو ہمارے لیے مسئلہ بنے گا، حکومت کے لیے مسئلہ بنے گا. پینٹاگون کے اجلاس چل رہے ہیں کہ ہم ان سے کیسے نپٹیں گے. میں یہی کہہ رہا ہوں، وہاں عدلیہ کے اجلاس چل رہے ہیں کہ ہمارا عدلیہ کو چھوڑ دیں، جو عام آدمی ٹرمپ ٹاور کے سامنے کھڑا ہو. جو میں کہتا ہوں کہ جو ڈیپ سٹیٹ ہے نا، پینٹاگون، اگر پینٹاگون اور ٹرمپ جو ہے، کیونکہ ایک چیز ہے، امریکہ اور پاکستان کا تعلق یہ کوئی کانگریس اور قومی اسمبلی کا تعلق نہیں ہے، جمہوری تعلق نہیں ہے، یہ دوسرا تعلق ہے. اگر تو ڈیپ سٹیٹ کی وہاں ٹربل رہی ٹرمپ کے خلاف، تو پھر تو ہماری ڈیپ سٹیٹ کے بھی مزے ہیں. پھر کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ جتنا امریکنز یہاں انفلوئنس کرتے رہے، ماضی کی بات کر رہا ہوں، آگے تو خدا بہتر جانتا ہے، وہ ڈیپ سٹیٹ کے ذریعے ہی انفلوئنس ہوا، وہ جس کو ہم ٹرانسیکشنل انٹرپلے کہتے ہیں. یہ ایک چیز ہے جو میں سوچتا ہوں یا میں ڈسکس کرتا ہوں کہ ٹرمپ کی، جیسے آپ نے کہا کہ وہاں لوگوں نے تو ووٹ دے دیا، لوگوں نے ادھر بھی بڑی کانگریس دونوں ایوان دے دیے، سینٹ بھی دے دی ان کو، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو بھی دے دیا، پریزیڈنسی بھی دے دی. لیکن آگے جو پینٹاگون والی آپ نے بات کی، بالکل درست بات ہے کہ وہاں اس کا انٹرپلے ابھی 4 دن پہلے پھر آیا ہوا تھا. اس کا ٹویٹ تھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا کہ جی اسٹیبلشمنٹ بہت کرپٹ ہے، میں اس کے خلاف لڑوں گا. تو جب آپ اپنے ملک میں لڑیں گے، آپ دوسروں کی کیا مدد کریں گے؟ اور پھر میرا سوال پھر اپنے، آپ کو پتا ہے اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم بنا لیا ہوا ہے جس کے اوپر یہ ٹویٹ چڑھا کے نا، وہ $500 بلین کما لیا اس سے. نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ یہاں بھی تو دیکھیں نا، یہاں بھی تو کمایا جاتا ہے نا، یہاں کون سا چھوڑا جاتا ہے. اس لیے وہ ٹربل جو ہے نا، وہ ایک گرے ایریا ضرور ہے. باقی انقلاب کی جہاں تک بات ہے، سیاسی نعروں کے لیے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن سکسیس سے وہ 25 مئی کا بھی تھا، پھر 26 نومبر کا بھی تھا، پھر ابھی والے بھی تھے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. اچھا ویسے شعیب صاحب دیکھیں، جب آپ کے پاس ایک پولیٹیکل سلوشن موجود ہے تو آپ اس میں کیوں نہیں جاتے جی؟ آپ مثلا مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایکٹیو کریں، محمود خان اچکزئی صاحب کو ایکٹیو کریں، وہ جو باقی سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ آپ کے ڈائلاگز کروائیں، آپ کسی نہ کسی ایک سلوشن پہ جائیں. تو سلوشنز کے بجائے جی جو آپ سڑکوں پہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کا، آپ کو کیا فائدہ ہوا اب اس کا؟ اس طرف جائے نا جس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. دیکھیں جاوید صاحب، پہلی بات تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پرامن انقلاب آ چکا ہے.
وہ پرامن انقلاب 8 فروری کو کیسے آیا؟ ہمارے نامینیشن فارم ریجیکٹ ہوئے، ہمارے لوگوں سے نامینیشن فارم چھینے گئے. تو اسی پہ جائیں نا اچھا آپ آگے. سنیں نا، جیسے بھی حالات ہوئے ہم لوگ کمپین نہیں کر سکتے تھے. اس سب کچھ کے باوجود لوگ باہر نکلے، انہوں نے نشان ڈھونڈا، ووٹ دیا اور الیکشن جتوایا ہمیں. کیلے اور اس مولی کے کے اوپر درمیان فرق انہوں نے تلاش کیا. اب میں آپ کو بتاؤں، کوے اور فاختہ کے درمیان میرا انتخاب نشان فاختہ تھا. 4 پرندوں کے بیچ میں رکھا، نیچے طوطا، اوپر ہدہد، درمیان میں یہ اور اس سے اوپر مور. 4 پرندوں کے بیچ میں ڈھونڈو بھائی. کوئی 8-10 ہزار میرا ووٹ اس طرح ضائع بھی ہوا، لیکن 1,05,000 لوگوں نے ووٹ دیا. اچھا یہ ہوتا ہے پرامن انقلاب، جمہوری انقلاب. تہذیب یافتہ ملکوں میں، سویلائز سوسائٹی میں 1,15,000 لوگ ایسے جن کو فاختہ کا پتہ ہے. الحمدللہ. تو بات یہ تھی کہ لوگ نکلے. اچھا اب ہے ٹرانسفارم کرنا انٹو اے پروٹیسٹ. اب ہم اس کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں جو آپ نے کہا اسی سسٹم میں، پولیٹیکل سسٹم میں رہتے ہوئے کریں. ہم دیکھیں اسی پولیٹیکل سسٹم میں رہتے ہوئے پوری جدوجہد کر رہے ہیں. ہم نے اسی کرپٹ سسٹم میں سے 217 مقدمات میں فضل الرحمان صاحب کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے، محمود اشرف زئی صاحب کے ساتھ ہو سکتی ہے، تو آصف علی زرداری نواز شریف صاحب کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں یہ آج ہمارا مینڈیٹ تسلیم کر لیں، آج آئین اور قانون کی پاسداری پہ آ جائیں. تسلیم کریں گے نا، وہ کیوں نہ کریں؟ اگر ہم جیتے ہوئے ہیں، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں چوہدری صاحب انہوں نے جولائی کے مہینے میں کہا کہ آئیں، ہم اے پی سی بلا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے بھی کہا، میں نے پریس کانفرنس کی، خان صاحب کو پیغام پہنچا، ہم نے کہا ہم آئیں گے، اس میں شرکت کریں گے. ٹھیک 3 دن بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے 12 جولائی کو. عطا تارڑ کس کے کہنے پہ 15 جولائی کو یہ پریس کانفرنس کرتا ہے، ہم اس کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں، پی ٹی آئی پہ آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں. کہنے دیں سر کیا. تو بات یہ دیکھیں، یہ لوگ کٹ پتلی ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ ناچنے والے لوگ ہیں. ان کے پاس نہ اختیار ہے نہ اقتدار ہے. بات آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں. ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ضرور تھا، وہ سیاسی اختلاف تھا. آج جو کچھ یہ کر رہے ہیں، دیکھیں آج جو کچھ یہ کر رہے ہیں، ظلم یہ کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ اٹھا رہے ہیں، بیویاں بیٹیاں گھروں کو یہ توڑ رہے ہیں، ان کے گھروں کو اٹھا رہے ہیں. 26ویں ترمیم جس طرح پاس کرائی ہے وہ سب آپ کے سامنے. عمران خان کے فوکل پرسن انذار پریوتا کو جس طرح اٹھایا اور جس حالات میں واپس کیا وہ آپ کے سامنے ہی. اگر ان لوگوں کو ذرا سا بھی پاس ہو اور اس ملک کی کوئی اچھا چہرہ دکھانا مقصد ہو تو یہ جمہوریت کو مانے، آئین اور قانون کی پاسداری پہ آ جائے، ہماری کوئی دشمنی نہیں.